کیونکہ المعصومین میں معصومین تو پھر سارے آنے چاہیے کہ وہ سارے معصوموں کے اختتام کرنے والے ہیں، ان سے آخر میں آنے والے ہیں، کہ وہ سارے معصوموں کے اختتام کرنے والے ہیں، ان سے آخر میں آنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی اور معصوم نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے۔ تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے رسول اللہ کے بعد دنیا میں تخلیق کیے گئے تو آپ نے ان کا انکار کر دیا، تو آپ نے ان کا انکار کر دیا، تو آپ نے ان کا انکار کر دیا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ مدرس ہیں، لیکن ان کی یہ گفتگو سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی جامعہ کا منہ نہیں دیکھا۔ نحو میر، اس کے صفحہ نمبر 16 پہ چلے جائیں، 4-5 صفحے رسالہ لامیہ ہے، الف لام کی بحث ہے۔ حنیف قریشی صاحب کو اس پہ بھی نظر نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ جب الف لام آ جاتا ہے تو کیا معنی کرنا ہوتا ہے۔ آج کل آپ کے ہم نوالا ہم پیالہ، آپ کے ممدوح انٹرنیشنل عرفان صاحب، انہوں نے بھی درود شریف پڑھتے ہوئے یہی درود پڑھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اور پھر بات یہاں نہیں رکی، آگے جب چلی تو نوید شاہ صاحب نے بھی دیکھیں اس پنجتان پاک کے گروہ کے سردار اور سردار تو سید المرسلین، خاتم المعصومین، خاتم المعصومین، خاتم المعصومین جناب محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اس سٹیج پر آپ بھی جلوہ فروز تھے، آپ نے وہاں پر اپنے علم کے لولو بکھیرے ہیں، تو آپ ان دونوں شخصیات سے پوچھتے نا کہ بھائی یہ بات تو محل نظر ہے، خاتم المعصومین کہنا تو درست ہی نہیں ہے، اس طرح تو قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ملائکہ کی عصمت کا انکار ہو رہا ہے، تو آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مزار اقدس سے آپ کو تبرکات ملے تھے، شاید آپ نے اس کو کیا رنگ دے دیا تھا، لیکن اس داتا رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بھی سماعت فرماتے جائیے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف جو فارسی کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 242 پر کیا تحریر فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے اولیاء معصوم نہ باشند کہ عصمت شرط نبوت است، اولیاء رحمۃ اللہ علیہم معصوم نہیں، معصوم ہونا یہ نبیوں کی خاصیت ہے، یہ نبوت کی شرط ہے۔ تو جناب والا فرشتوں کا ذکر تو یہاں پر بھی موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، ہمارا اور روافظ کا ایک مسئلے پر بڑا سخت اختلاف ہے۔ اہل سنت، اہل جنت کے نزدیک اللہ عز و جل کی تمام مخلوق میں سے ملائکہ معصوم عن الخطا ہیں، اور انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ ان دو ذوات قدسیہ کے علاوہ کوئی تیسرا معصوم نہیں ہے، یا ملائکہ یا پھر انبیاء علیہ السلام۔ لیکن روافظ کے نزدیک ائمہ بھی معصوم ہیں، غیر نبی بھی معصوم ہیں۔ چونکہ ہمارا عقیدہ انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کسی اور کو معصوم نہیں مانتا، تو اس عقیدے کے پرچار کے لیے حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ نے فرمایا کہ جب کہیں تم درود شریف پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، خطبے میں پڑھو، یا جہاں موقع ملتا ہے تم درود پڑھو، تو درود میں اس چیز کا بھی اضافہ کرو کہ جہاں بھی اذان پڑھو، اذان کے بعد درود میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ قادیانیوں کا رد فرض ہے، بار بار ہے، مگر وہ شیطان چھپے ہوئے ہیں، جھنڈے لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ تو تمہاری ہر گلی میں بیٹھے ہیں جو سرکار کو آخری معصوم نہیں مانتے اور اس معنی میں ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا یہ درود شریف پڑھا جائے تقریر کے خطبے میں بھی، یہ درود شریف پڑھا جائے نکاح کے خطبے میں بھی، جمعے کے خطبے میں بھی۔ لہذا لفظ خاتم المعصومین درود شریف میں پڑھا جانے لگا، اور اہل سنت نے اس کو قبول کیا۔ ہمارے مبلغین نے اپنے اپنے خطابات میں اس کو حصہ بنایا، اور اذان سے پہلے بھی پڑھا جانے لگا، دیگر مواقعوں پر اس درود شریف کا ورد ہونے لگا۔ لیکن جن لوگوں کے روافظ کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو روافظ زدہ ہیں، ان لوگوں کو یہ درود پسند نہیں آیا۔ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر حنیف قریشی صاحب نے اس پر بڑے اضطراب کا اظہار کیا۔ ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ کیا جس طرح انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں اسی طرح ملائکہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں یا نہیں؟ ان کا سیدھا سا جواب تھا کہ جواب دیتے ہاں ملائکہ بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن حضرت صاحب نے اس سوال کا جواب تو دیا سو دیا، ایک قدم اور آگے نکلے اور کہا کہ
آج کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المعصومین کہا جاتا ہے تو یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ ملائکہ بھی معصوم ہیں اور قیامت تک معصوم پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المعصومین کہنا محل نظر ہے، کیوں کہ جب آپ المعصوم کہہ دیں گے تو اس سے سارے معصوم آ جائیں گے۔ تو وہ اس طرح لفظ سارے پر بڑا زور دے رہے تھے۔ اب فرشتے معصوم عن الخطا میں یہاں تھوڑی سی ایک اصلاح کر دوں کہ نہ جانے پتہ نہیں کیوں یہ اس حوالے سے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ فرشتے معصوم عن الخطا ہے، اور ہم اہل سنت کے ہاں انبیاء بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، تو نبی علیہ السلام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے خاتم المعصومین، یہ محل نظر ہے، کیونکہ المعصومین میں معصومین تو پھر سارے آنے چاہیے، کیونکہ المعصومین میں معصومین تو پھر سارے آنے چاہیے، کیونکہ المعصومین میں معصومین تو پھر سارے آنے چاہیے کہ وہ سارے معصوموں کے اختتام کرنے والے ہیں، ان سے آخر میں آنے والے ہیں، کہ وہ سارے معصوموں کے اختتام کرنے والے ہیں، ان سے آخر میں آنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی اور معصوم نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے۔ تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے رسول اللہ کے بعد دنیا میں تخلیق کیے گئے تو آپ نے ان کا انکار کر دیا، تو آپ نے ان کا انکار کر دیا، تو آپ نے ان کا انکار کر دیا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب المعصومین کا ترجمہ سارے کر کے اس طرح کا امپریشن دے کے آپ ترجمہ کریں گے تو سیدھا سیدھا یہی سمجھ میں آئے گا کہ حضرت صاحب کے نزدیک المعصومین پر جو الف لام ہے وہ الف لام استغراق کا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جس کو بھی صفت عصمت عطا فرمائی ہے اور جس جس کو بھی معصوم بنایا ہے ان کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لہٰذا اب فرشتے جو ہوں گے وہ معصوم نہیں ہوں گے، ان کی عصمت اور معصومیت کا انکار ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حنیف قریشی صاحب یا تو مغالطہ دے رہے ہیں، یا تو تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں، یا پھر بچارے ابتدائی کتب سے ہی نابلد ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ مدرس ہیں، لیکن ان کی یہ گفتگو سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی جامعہ کا منہ نہیں دیکھا۔ جناب والا، یہ درس نظامی کے پہلے سال کی ابتدائی کتاب ہے نحو میر، اس کے صفحہ نمبر 16 پہ چلے جائیں، جہاں پر اسم کی علامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں پر بقیت السلف شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام کی اقسام کا ذکر فرمایا ہے کہ الف لام جہاں کہیں آ جائے وہ استغراقی نہیں ہوتا، اور جس لفظ پر